بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا. پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسانوں کو وہ باتیں سکھائی جس کا ان کو علم نہ تھا. محترم حاضرین جلسہ، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات اور ان کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے. یہی وہ آیات ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی تھی. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی بت پرستی اور شرک سے نفرت تھی. مکہ میں ہر طرف بت پرستی عام تھی. لوگوں کی گمراہی اور بے راہ روی دیکھ کر آپ کا دل ٹوٹا رہتا تھا. آپ ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ سچا اور سیدھا راستہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہونے لگے تھے. آپ کئی دن کا کھانا لے کر مکہ کے قریب ایک غار میں چلے جاتے اور غور و فکر کرتے رہتے. اپنے طور سے اللہ کی عبادت کرتے، اس سے دعائیں مانگتے. ایک دن جب کہ پیارے نبی غار حرا میں تھے کہ اچانک اللہ کے فرشتے جبرائیل آئے اور انہوں نے آپ کو سورۃ العلق کی آیات پڑھائی. جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچائیے، سب کو اللہ کے عبادت کی تلقین کریے. یہ کوئی معمولی کام نہ تھا، یہ ایک بڑا بوجھ تھا جو اللہ نے آپ پر ڈالا تھا. آپ گھر پہنچے اور بی بی خدیجہ سے کہنے لگے مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. تھوڑی دیر بعد جب کچھ سکون ہوا تو ساری بات حضرت خدیجہ کو بتائی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا آپ غریبوں پر رحم کرتے ہیں، بے کسوں کی مدد کرتے ہیں، قرض داروں کا قرض ادا کرتے ہیں. اللہ ایسے آدمی کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ پریشان نہ ہو. حضرت خدیجہ کی باتوں سے حضرت خدیجہ کی باتوں سے پیارے نبی کو بہت تسلی اور طاقت ملی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.